اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کا مستقبل کیسا ہوگا تو عمارتوں کی چمک یا معیشت کے بڑے اعداد و شمار پر نہ جائیں، پانی کو دیکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ آج اس خطے کے 34 کروڑ 70 لاکھ بچے ایسے ہیں جو شدید یا بہت شدید پانی کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ۔ یہ تقریباً پورے امریکہ کی آبادی کے برابر ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ سب 18 سال سے کم عمر ہیں۔ یہ صرف انوائرمنٹل سٹوری نہیں ہے، یہ ایک ایسا بحران ہے جہاں موسم کی تبدیلی، حکومتی ناکامی اور انسان کے بقا کا سوال ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں، اور اگر ابھی قدم نہ اٹھایا گیا تو اگلا ڈیکیڈ لاکھوں لوگوں کو بیماری، غربت اور بے گھر ہونے کے ایسے چکر میں پھنسا دے گا جس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ 2023 میں یونیسیف کی ایک رپورٹ نے چونکا دینے والا منظر پیش کیا۔ ساؤتھ ایشیا میں 16 کروڑ 90 لاکھ بچے انتہائی خطرناک پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ یعنی نہ صرف پانی کی شدید قلت ہے بلکہ پینے کے صاف پانی تک مناسب رسائی بھی نہیں۔ صرف 2022 میں ہی 4 کروڑ 50 لاکھ بچوں کے پاس بنیادی پینے کے پانی کی سہولت تک موجود نہیں تھی۔ یہ ہے اصل عدم توازن۔ ساؤتھ ایشیا دنیا کے 1/4 سے زیادہ بچوں کا گھر ہے، لیکن اس کے پاس دنیا کے رینیوبل واٹر ریسورسز کا صرف 4% حصہ ہے۔ کلائمیٹ چینج اس خطے کے پانی کا نقشہ بدل رہی ہے۔ مانسون کا موسم پہلے سے چھوٹا مگر کہیں زیادہ شدید ہو گیا ہے۔ گرمی کی لہریں پہلے آ رہی ہیں اور زیادہ سخت ہیں، اور ہمالیہ کے گلیشیئرز جو اس خطے کے قدرتی پانی کے ذخائر ہیں تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں ان کا 67% حصہ آلریڈی پگھل چکا ہے، اور اگر درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ جاری رہا تو سن 2100 تک ان کا 2/3 حصہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس سے گنگا، سندھ اور برہما پترا کے وہ دریائی نظام عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے جو کروڑوں لوگوں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح جب سرفیس واٹر کم پڑ جاتا ہے تو لوگ زیر زمین پانی پر انحصار کرنے لگتے ہیں، لیکن یہاں بھی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ انڈو گینگیٹک بیسن جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال میں پھیلا ہوا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا زیر زمین آبی ذخیرہ ہے۔ صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر دنیا کے آدھے سے زیادہ زیر زمین پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی مسئلہ صرف پانی کی کمی تک محدود نہیں، ناقص انتظام، پولوشن اور ویک انفراسٹرکچر نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر بھارتی ریاست بہار میں کیے گئے ٹیسٹوں میں 70 سے 90% کنوؤں میں آرسینک اور لوہے کی خطرناک مقدار پائی گئی ہے۔ پورے خطے میں پانی کا انتظام، کم فنڈز، غیر مؤثر انتظام اور موسمیاتی شدت کا مقابلہ کرنے کی تیاری کے بغیر چل رہا ہے۔ یوں پانی کی کمی کا سب سے بڑا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ یہ غذائی قلت، بیماری، اسکول چھوڑنے اور بچوں سے مزدوری کروانے جیسے مسائل کو بڑھا دیتی ہے۔ پاکستان میں روزانہ 1100 بچے ڈائریا جیسی بیماریوں سے جان کھو دیتے ہیں، جن کا تعلق براہ راست گندے پانی اور ناقص صفائی سے ہے۔ قدرتی آفات اس بحران کو اور شدید کر دیتی ہیں، جیسے 2022 کے سیلاب جنہوں نے ملک کا 1/3 حصہ ڈبو دیا اور 1 کروڑ لوگوں کو صاف پانی سے محروم کر دیا۔ پانی کے بحران پر قدرتی آفات ہی نہیں بلکہ بدلتا ہوا موسم بھی کاری ضرب لگا رہا ہے۔ سال 2025 میں ساؤتھ ایشیا نے اپنی تاریخ کی سب سے ابتدائی اور طویل ترین گرمی کی لہر دیکھی، جس میں انڈیا اور پاکستان کے کئی حصوں میں درجہ حرارت مہینوں تک 48 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہا۔ افغانستان میں کابل کے زیر زمین پانی کی سطح پچھلی 1 دہائی سے 30 میٹر نیچے جا چکی ہے، اور ہر سال نکالے جانے والا پانی قدرتی طور پر دوبارہ بھرنے والے پانی سے 4 کروڑ 40 لاکھ کیوبک میٹر زیادہ ہے۔ یہ صورتحال کابل کو اس راستے پر ڈال رہی ہے کہ وہ دنیا کا پہلا جدید دارالحکومت بن جائے گا جو مکمل طور پر پانی سے محروم ہو۔ مگر ابھی بھی راستہ بدلا جا سکتا ہے۔ یونیسیف کا اندازہ ہے کہ اگر فوری اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جائے تو 2030 تک پینے کے بنیادی پانی سے محروم بچوں کی تعداد 4 کروڑ 50 لاکھ سے گھٹ کر 1 کروڑ 80 لاکھ تک آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسے پانی کے نظام بنانا جو موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں، بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے منصوبے بڑھانا، زیر زمین پانی کو دوبارہ بھرنا، شہروں میں پانی کی فراہمی بہتر بنانا اور ایسا نظام حکمرانی قائم کرنا جو سب کو شامل کرے۔ بٹ واٹ از دی ریئل کی؟ ریجنل کوآپریشن۔ پانی کی تقسیم کے معاہدوں جیسے سندھ طاس معاہدے کو دوبارہ فعال اور مضبوط کرنا، موسمیاتی فنڈنگ میں بچوں پر مرکوز حکمت عملی شامل کرنا اور پانی کی سلامتی کو ایک مشترکہ بقا کا معاملہ سمجھنا، نہ کہ سیاسی سودے بازی کا ہتھیار۔ The choice is simple.
آج ہی حل تلاش کریں اور تعاون میں سرمایہ لگائیں، ورنہ ایک ایسا مستقبل سامنے ہوگا جہاں پانی کی کمی اس خطے کی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ آخر میں یہ بات دریا یا ذخائر کی نہیں، یہ ان بچوں کی ہے جو ہمارا چھوڑا ہوا ورثہ سنبھالیں گے۔